تیسرا بڑا ایشو اس چیز کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے سماجی تعلقات ختم ہو جائیں گے. ایک فرد یہاں بیٹھا ہوا اپنے جیسے کسی بندے سے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، لندن میں یا ٹورنٹو میں تو رابطے میں ہوگا، لیکن اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے پڑوس میں کتنے مشکلات ہیں، کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے، کوئی حالات، کوئی بیمار ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. ایون دیٹ کے پڑوس میں نہیں، اپنے گھر میں اس کے والدین کی کیا کیفیت ہے، والدین کس کیفیت میں ہیں، والدین بیمار ہیں، کچھ بھی اسے نہیں پتا. اس کی الگ دنیا ہے اور اسی دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے ہے. پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ خرابی کی طرف مزید جائے گا. پانچواں جو اس کا بڑا خطرناک پہلو ہے وہ ہے ڈپریشن، وہ ہے انگزائٹی، وہ ہے ٹینشن. آپ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر ہر چیز خوشی دے رہی ہے، اور لیکن جب اسی انوائرمنٹ کے اندر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو عجیب سی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے. آپ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک بندہ ہے اس دنیا کے اندر بڑا خوش گپیوں میں مصروف ہے، ہنس بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے. اس سے آپ نے وہ ڈیوائس لے لی، اسے اپنے لیپ ٹاپ لے لیا، اسے اپنے کمپیوٹر سسٹم لے لیا. تو آپ جب وہ باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو وہاں اس کو کئی طرح سے کام پڑتے ہیں، کئی طرح سے باتیں ماننی پڑتی ہیں. تو وہاں اس کے لیے کوئی ایسا فرد نہیں ہے، کوئی ایسا ایواتار نہیں ہے جس کے لیے چٹکی بجائے اور وہ سارے اس کے کام کر دے. اس کے پاس ایسی کوئی گنے نہیں ہیں، ایسے کوئی حالات نہیں ہیں، ایسی کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جو 400 کی سپیڈ سے جا رہی ہو. یہ دنیا، زندگی جو حقیقی دنیا ہے وہ بالکل اور طرح سے چل رہی ہے. نتیجہ اندر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہوتا ہے، وہ ایسی دنیا کی خواہش کرنے لگتا ہے جیسے وہ دنیا وہاں ورچوئل ریئلٹی کے اندر وہ دیکھ رہا تھا. جب اسے یہ ایسی دنیا نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے. اور جب تک اس کے پاس پیسہ ہے، جب تک اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی دنیا کے اندر رہے. لیکن جب وہ پیسہ ختم ہوگا پھر وہ حقیقی دنیا کے اندر آئے گا. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ جا کر بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیا ہے، اس ہوٹل کا سارا عملہ آپ کے تابع ہے. وہ آپ کے لیے پانی لا رہا ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہا ہے، وہ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے مؤدبانہ انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو کچھ اور چیز نہیں چاہیے، سر میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، اور آپ اپنے آپ کو ایک نواب کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ کب تک چلتا ہے؟ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے. جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی. ایسے ایک ورچوئل ریئلٹی کے اندر جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ لگا رہے تو آپ بڑے بادشاہ بھی ہیں، آپ بڑے سپرمین بھی ہیں، سب کچھ ہیں. پیسہ ختم ہو، کیونکہ پوری دنیا میں جن لوگوں نے یہ بنایا وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس کی کہانی میں نے پہلے بھی ایک شیئر کی تھی کہ ایک ہمارے یہاں PUBG گیم کے اوپر نوجوان کیا کر رہے ہیں کہ ورچولی اسلحہ خرید رہے ہیں، ورچولی گاڑیاں خرید رہے ہیں، ورچولی ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، جبکہ اس کا پریکٹیکلی کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن پیسہ ان کے جا رہا ہے. ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، وہ ورچولی ہی سارا کچھ ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک خواب ہے، ایک کچا گروندہ ہے جو تھوڑی دیر میں ٹوٹ جانا ہے. لیکن ظاہر اس کے نتیجے میں فائنینشلی پرابلمز آتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے مینٹلی ڈسٹربنس ہوتی ہے. پھر چھٹا اس کا بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جو ہیلتھ ہے، کیونکہ آپ جتنا ٹائم کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھیں گے اتنا ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ کا، آپ کی آئیز کا، آپ کے ایئرز کا پرابلم شروع ہوگا. اور یہ جو پورا حصہ ہے جن میں 2 آپ کے ڈیوائسز، انپٹ ڈیوائسز آتی ہیں اور ایک پروسیسر آتا ہے، یہی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. ان 3 چیزوں کو آپ ختم کر دیں تو انسان کی زندگی بالکل بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ قسم کی ہو جائے گی. اس کے لیے سارے رنگ بے رنگ ہو جاتے ہیں. انہی 3 چیزوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، یہاں آپ کا آرٹیفیشیل دنیا کے اندر ایک سوچنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا آپ کے سامنے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کا 7واں بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانیت جو ہے وہ دائروں میں بٹ گئی ہے، انسانیت مختلف خانوں میں بٹ گئی ہے. کیونکہ جب آپ حقیقی دنیا کے اندر رہتے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں، ہر طرح کا بندہ ملتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے مزاج، آپ کے تعلق، آپ کی سمجھ، آپ کے لیول کا فرد ہو، وہ ہر طرح کا فرد ہوگا. لیکن جب آپ ایک ورچوئل دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنی مرضی کے بس لوگ پسند کرتے ہیں، اپنی مرضی کی دوستیاں چنتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ. جیسے اگر کوئی کمیونسٹ ہے تو اس کے لیے سارے کمیونسٹ ہی اس کے ارد گرد ہوں گے، اور اس کے لیے لینن اور مارکس ہی دنیا کا کل ہیں، اس کے لیے دنیا اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندہ جو لبرلزم کو پسند کرتا ہے تو اس کے لبرلز اس کے سارے دوست ہیں، لبرلز ہی اس کی ساری کمپنی ہے. ایک بندہ ہے جو اسلامسٹ ہے تو اس کے سارے دوست اسلامسٹ ہی ہیں، اور وہ اس کے لیے اس کے باہر کوئی دنیا اسے نظر نہیں آتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرے کزن ہیں، بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں. وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ یار یہ فیس بک تو بہت اچھی چیز ہے، لوگ اس کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ مجھے تو اس سے کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. مجھے ہمیشہ جو ہے وہ دینی باتیں، قرآنی آیات، احادیث، جہاد کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں مجھے ہمیشہ نظر آتی ہیں، جبکہ لوگ تو کہتے ہیں بڑا خراب ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بیسیکلی آپ نے جو
اپنا حلقہ تاثر یا حلقہ اثر اور دوستوں کا جو تعلق کیا وہ سارے ایسے لوگ ہیں، تو آپ کے سامنے وال پہ وہی چیز آتی ہے، یا آپ وہ دیکھتے وہی چیزیں جس کو ایس سی او یہ مارک کر لیتا ہے کہ آپ اس مزاج کے آدمی ہیں، آپ کو یہ چیز چاہیے۔ یہ جو ایس سی او ہے بیسیکلی تو یہ ایک دلدل ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی چیز دیکھی، بھلے آپ نے غیر شعوری طور پر دیکھی، یا کچھ سیکنڈ آپ نے کسی ویڈیو کے اوپر، کسی پکچر کے اوپر، کسی پوسٹ کے اوپر آپ نے چند سیکنڈ آپ رک گئے، تو جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے، تو اگلی جو سجیشنز ہیں وہ ساری آپ کسی ترتیب سے آنے لگ جائیں گے۔ تو جو آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس دلدل کے اندر، وہ دنیا ویسی ہی آپ کی کریٹ ہوتے چلی جائے گی۔ ورچوئل ریئلٹی یا ورچوئل ورلڈ یا میٹاورس ورلڈ تو اس سے اگلی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی کی چیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ مجھے دوست چاہیے، یہ مجھے آلات چاہیے، وہ جیسے آپ حالات بنانا چاہیں اپنے بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ انسان تنوع مزاجی ختم ہو جائے گی، انسان ایک مزاج کے لوگ ایک جگہ ہو جائیں گے، دوسرے مزاج کے دوسری جگہ ہو جائیں گے، ان کا اپنے مزاج سے ہٹ کے لوگوں سے جب ڈیل کرنا پڑ جائے گا تو وہ بہت مشکل میں ہوں گے۔ اس کا 8واں بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کا جو خاندانی نظام ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہونے والا ہے، اور یہ تو اس حد تک چلی جائے گی کہ شاید خاندان کا وجود خطرے میں پڑ جائے، کہ جب ایک انسان کو وہ ساری چیزیں اس ورچوئل ریئلٹی کے اندر مل رہی ہوں، اسے مصنوعی رشتے مل رہے ہوں، ایون دیٹ کہ اس کی سیکشل نیڈ پوری ہو رہی ہے وہاں پہ، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے، بچے پیدا کرنا، ان کے لیے کمانا، ان کے لیے گھر بنانا، یہ اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی یہ جسمانی ضرورت رکھی ہے وہ صرف خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، اس کے نیچے میں بقائے انسانی ہے، انسانوں کی نسل آگے بڑھے گی، اگر اس کے بغیر تو انسانوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور اس وقت یورپ کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہاں رشتے سارے آرٹیفیشل ہیں، وہاں خاندان کا وجود خطرے میں ہے، اور وہاں آبادی بھی کم ہوتے چلے جا رہی ہے، اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے تو بالکل ہی حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے کہ کسی کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب بڑھاپا ہو تو سارے پھر اولڈ ہاؤسز کے اندر چلے جائیں، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ڈے کیئر کے اندر چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں خاندان آپ کا انتہائی خطرے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کی نسل انسانی خطرے میں ہے، اور باقاعدہ اس کو لیگل کیا جا رہا ہے، سائبر سیکس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے کہ اس کو لیگل کر دیا جائے یہ، اور اگر یہ ہو جاتا ہے، لیگل ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی ظاہر ہے جو مغربی تہذیب ہے ان کے لیے ساری چیزیں وہی ٹھیک ہیں، کیونکہ وہاں جمہور کی حکومت ہے، کوئی خدا کے وجود کا تو اس طرح سے ان کے ہاں تصور ہے نہیں، انسان جو سمجھے، جو چیز بہتر سمجھے، انسانوں کو جو ٹھیک لگے وہ اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جنس پرستی یا ہم جنس کے ساتھ شادی جو ہے وہ جائز قرار دی گئی، جبکہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ انسان یہ چاہتے ہیں لہٰذا اس کو جائز کر دو۔ کل انسان یہ چاہیں گے کہ سائبر سیکس کو جائز کر دو تو کر دیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کا جو حقیقی دنیا ہے جس کے اندر خاندان ہے، رشتے ہیں، محبت ہے، خلوص ہے، پیار ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ ایک مصنوعی دنیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ٹک ٹاکرز ہیں یا جو ہمارے یہاں اس طرح کے ہیں جن کے لاکھوں فینس ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں یا جب کسی مشکل میں آتے ہیں تو ان کو ایک بندہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا۔ کراچی میں ایک ٹک ٹاکر کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال پہلے، اور اس کے کوئی 20 لاکھ فالوورز تھے، لیکن اس کے ڈیڈ باڈی لینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ایون دیٹ کہ عمر لیاقت صاحب اللہ غریق رحمت کرے، جب وہ فوت ہوئے تو وہاں ان کے اپنے خاندان کے علاوہ کوئی فرد نہیں ہے، جبکہ ان کے ملینز فالوورز تھے۔ تو یہ ایسی ایک دنیا ہے جس کے اندر فالوورز تو بہت ہیں، فینس تو بہت ہیں، لیکن ریئل رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، ریئل آپ کے مشکل میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں تو لوگ آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں، جب آپ کہیں اپنا دکھ درد کا تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا آپ سے چھٹ جاتی ہے، دنیا کو آپ کی تکلیفوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی دنیا میں مشکلات بھی، اچھے وقت بھی آتے رہتے ہیں، مشکل وقت میں ظاہر ہے انسان کے کام آتا ہے۔ اس ورچوئل ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں انسان کے کام آنے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نشہ ہے، ایک لت ہے، جس کو لگ جائے پھر وہ اس سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے پھر باقی دنیا بہت ہی تلخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اس ایک ایسی دنیا کے اندر جہاں پہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، اسی کے اندر رہنا چاہے گا، وہ باہر نہیں آئے گا۔ وہ جب اس سے وہ لیں گے، وہ ایسے ہی ہے کسی نشئی سے آپ نے اس کا سگریٹ لے لیا، اس کی ہیروئن چھین لی، آپ نے اس کی چرس چھین لی، اس کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بھی ایک لت ہے، ایک نشہ ہے، جس کو لگ جائے گی پھر وہ اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہے گا۔ وہ اس کے لیے باقی دنیا بے معنی ہے، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے۔ وہ دنیا بڑی حسین ہے، رنگین ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوشی موجود ہے۔ فی الواقع وہ ساری خوشی ایک آرٹیفیشل ہے، غیر فطری ہے اور وقتی ہے۔
وہ کچھ وقت کے بعد ذائقہ اس کا ختم ہو جانا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر ہم کیا کریں؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک شہری، آنے والا دور تو اسی کا ہے اور اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے دنیا جس بڑے پیمانے پہ اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور جس بڑے پیمانے پہ اس پہ ٹیکنالوجی کے اوپر دنیا شفٹ ہو رہی ہے، ہم تو نہیں روک سکتے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں 3 حل ہو سکتے ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ ادارے سے دور ہو جائے، تو جو پریکٹیکل نہیں، اس لیے پریکٹیکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو دنیا جب ساری اس کے اندر شفٹ ہو جائے گی تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ اور جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر اس دنیا کا تو نظام زیادہ خراب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، تو روک تو سکتے نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو ہم روک سکیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس چیلنج کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم کن اسٹریٹجیز کے اوپر جا سکتے ہیں۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔